چوتھی چیز، جس گھر میں ماں باپ نیکی پہ عمل نہیں کرتے اور امید کرتے کہ بچہ نیکی پہ عمل کرے، یہ گھر مسلمان گھرانہ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا، بہنیں بھی غور سے سن لیں اس کو، میرے خلیرے بھائی، میری خلیری بہن، بولے تو خالہ کی بیٹی خالہ کا بیٹا، ماموں کی بیٹی ماموں کا بیٹا، پھوپھا کی بیٹی پھوپھی کی بیٹی پھوپھی کا بیٹا، تو انہوں آپس میں اب ان کا حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، عید مبارک، بہت دنوں کے بعد دیکھے، کیسے گئے آپ کے ایگزام؟ اماں باپ بے شرم میں بیٹھے ہوئے، ہمارے وہاں گھر کے بچے ہیں، دل میں ایسے کچھ بھی خیالات نہیں ہیں ان کے۔ غلط بول رہا ہوں؟ غلط بول رہا ہوں؟ تو پھر یہ اولاد تمہاری جا کے زنا نہیں کری تو کیا کرتی؟ تم بنا رہے اپنی اولاد کو زانی، تم دروازے کھول کے دے رہے زنا کرنے کے، حرام کاریوں کے۔ سگے خالو سے پردہ ہے اسلام میں، سگا خالو غیر محرم ہے، سگی سالی غیر محرم ہے، سالی کی بیٹی غیر محرم ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول دیکھ لو، آج عید کے موقع پہ جمع ہوتے، شادیوں کے موقع پر جمع ہوتے، میک اپ کر کے جمع ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جا رہے ہیں۔ بھائی اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس حالت میں موت آ گئی تو جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھو گے، بولے اللہ کے نبی۔ سوچو اس حال میں اٹھائے گا تو اس کے بعد شرم بھی آئیں گی اپنے کو منگنے کو جنت اللہ سے۔ میرا دل بہت صاف ہے، کہتے ہیں ابے تیرے دل کی ایسی کی تیسی کچرے کے ڈبے میں پھینک، تیرا دل صاف ہے خراب ہے میلا ہے، کوئی بھی نہیں پوچھے تھے۔ بہنیں قرآن کی آیت، آپ لوگ بھی قرآن کی آیت غور سے سنیے، حجاب کے بارے میں، حجاب کے بارے میں غور سے سنیے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 59۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے کلام کرے، کبھی یا ایھا الناس بولے، اے انسانوں بولے۔ یہ قرآن نازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، لیکن سب سے پہلا کلام تو نبی سے ہی ہو رہا۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون۔ بعض آیتوں میں یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہو گیا؟ اے نبی، یہ بات بہت غور سے سن لیجئے آپ۔ بعض وقت کیسا ہوتا، ہم بعض چیزوں میں اپنی اہمیت بتانے کو کیا کرتے معلوم؟ بازو والے کو بولتے، میرے آفس میں ماشاءاللہ میری جو دوسری بیوی ہے وہ فل ٹائم ایڈمنسٹریشن مینیجر ہے ویمن سیکشن کی، وہ روز آفس پہ آ کے پورا ویمن سیکشن سنبھالتی۔ میرا بیٹا بھی یہیں پہ ہے، بڑا بیٹا بھی آیا ہوا ہے ساتھ۔ میرے جتنے خاندان والے میرے آفس پہ آتے، میں آفس پہ ایک سسٹم بنا کے بولا، میری بیوی کو بولا، آفس میں جب تم آ جاتے نا، تمہارا اور میرا رشتہ صرف امپلائی اور امپلائی کا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ نہ تم میری بیوی نہ میں تمہارا شوہر، تم میرے کن کام کر رہے ہیں اور میں تم سے کام لے رہا ہوں اسلام کا، اتنا ہی یہ رشتے میں ہیں اب ہم یہاں پہ، اتنا ہی۔ سمجھے آپ بات؟ تو اسی طریقے سے اگر میرے آفس میں بعض میرے دوست آتے، ارے ہمارے کو ملنا ہے، تو میرے فرنٹ آفس والے بولتے بھائی عمران بھائی کے ماما چاچا یہ لوگ بھی آئے تو عمران بھائی سے اپوائنٹمنٹ لے کے آ کے ملتے ہو، ایک رول ہے یہاں کا مطلب کیا ہو گیا؟ سامنے والے کو بول رہے ہیں آپ تو دوست ہی چاہے ان کے اتنے قریبی بھی رہے تو یہ سسٹم ہے۔ قرآن کا اصول کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو میرے کو بتایا جا رہا ہے کہ سن لو، یہ جو بات میں بول رہا ہوں، اگر میں میرے نبی کو یہ حکم دے رہا ہوں تو تم تو کوئی اوقات کے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا حکم ہے؟ یا ایھا النبی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے۔ کون سی بیویوں سے؟ بی بی عائشہ، بی بی جویریہ، بی بی میمونہ، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سوچو ان کا مقام کیا ہے؟ کبھی سوچے نبی کی بیویوں کا مقام؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ہماری مائیں ہیں، ام المومنین بولے اللہ تعالیٰ۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، مائیں ہیں۔ مائیں تو ہیں لیکن ان کی قسمت کیا ہے؟ میرے نبی ان کے ساتھ بستر پر لیٹتے تھے، ایسی قسمت والی عورتیں ہیں نبی کی بیویاں۔ سوچو کیا نبی، اتنے پیارے نبی کو کتنی حیادار، کتنی تقوی والی بیویاں ملی ہوں گی؟ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ کتنی نیک عورتیں ہیں میرے نبی کی بیویاں، اللہ کی قسم ہے ان سے نیک کوئی ہو سکتے؟
رب کا حکم کیا آیا دیکھو، یا ایھا النبی قل لازواجکا، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے. بیٹیوں میں کون ہے؟ بی بی فاطمہ جیسی لختے جگر جو وصیت کر کے انتقال کر رہے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو اے میرے شوہر علی، اگر آپ زندہ رہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو میری خبر میں مجھے عشاء کی نماز کے بعد تدفین کرنا، اور میری میت کو کفن میں لپٹنے کے بعد ایک ڈبے میں بند کر دینا، کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی غیر محرم کی نظر اس کے کفن پر بھی پڑے. قرآن، یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجکا، بول دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے. کیا بول دیجئے؟ کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں کے باہر آئیں گی اور ان کے سامنے کون ہے؟ ابو بکر صدیق جیسے ایمان والے ہیں، عمر ابن خطاب جیسے ایمان والے. کیسے عمر ابن خطاب؟ میرا عمر جس جگہ سے چلے جائے شیطان رستہ موڑ دے گا بولے. کیسا ابو بکر صدیق؟ جنت کے 8 دروازے اللہ کھول کر کہیں گے اے ابو بکر جس میں سے چاہے چلا جا. یہ ایمان والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں. حکم آیا قرآن میں کہ اے میرے نبی، آپ کی اتنی تقوی والی بیویاں، اتنی تقوی والی بیٹیاں اگر اتنے تقوی والے ایمان والوں کے سامنے نکلیں گی تو بغیر حجاب کے نہیں نکل سکتی. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اب تو حد ہو گئی اس حکم میں، حد ہو گئی اس حکم میں. سنیے غور سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے نبی، یہ مسلمان عورتیں آپ کے سامنے بھی آئیں گی تو حجاب کر کے آئیں گی، کیونکہ جس رب نے عورتوں کو پیدا کیا ہے اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی یہ بندی اس کے رسول کے سامنے بھی حجاب کے بغیر آئے. اور ہم مسلمان ہو کے اپنی بیٹیوں کا حجاب نکال رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کے اپنی بہنوں کا حجاب نکال رہے ہیں، ہماری مائیں کا حجاب اتروا رہے ہیں. یہ کون سا مسلمان گھرانہ ہو سکتا؟ بولو آپ. چہروں کی داڑھی، کوئی نبی 1,00,000 سے زیادہ روایتوں کے مطابق جو بتایا جاتا ہے کہ آئے ہیں نبی، ایک ایسا نبی اور رسول بتاؤ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. ایک ایسا صحابی بتائیے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. 4 ائمہ اکرام میں سے ایک ایسے امام کو بتائیے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. کوئی ایسا مذہبی رہنما بتائیے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. حد تو یہ ہے کہ ہندوؤں کے رشیوں کے منہ پر داڑھی ہے، رام دیو کے منہ پہ بھی داڑھی. اور اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5892 اور 93 میں، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ ترشواؤ. لیکن مسلمان پوری داڑھی نکال دیتا. یہ رسول کا حکم نہیں ماننا نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ حجاب اتارنا نبی کا نہیں، قرآن کا حکم نہیں ماننا ہے تو کیا ہے؟ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنو. نہیں، اس زمانے میں غرور تھا بول کے بولتے تھے. اچھا، تو نبی کو اور نبی کے صحابہ کو غرور تھا، تیرے کو میرے کو اب غرور نہیں ہے. واہ، کیا ایمان ہے اب ہمارا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں غرور سے چھوڑتا نہیں ہوں. ابو بکر نہیں بول رہا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی تھے، بولے میں غرور سے نیچے نہیں چھوڑتا. کیا پیارا جواب دیا ہمارے نبی، بولے میرے حکم کے بعد تیرا یہ کہنا یہ خود غرور ہے. بولے میں حکم دینے کے بعد تو یہ بات بول رہا، یہ خود غرور ہے. بولے تو میں کیا بتا رہا تھا؟ چوتھا پوائنٹ، جس گھر میں بڑے اسلام پہ عمل نہ کرے اور چھوٹوں سے امید کرے نیک نکلے انہوں، یہ مسلمان گھرانہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا.